السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کے واقعات میں سے ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے جو نہ صرف ہمارے لیے درس عبرت لیے ہوئے ہے بلکہ ایک ایسا درس بھی لیے ہوئے ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں بہت ہی غیرت مند ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور ان کے لیے مصائب کھڑے کیے تو اللہ جل شانہ کی غیرت ایسی جوش میں آئی کہ جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ تک بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بک نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف نہیں فرمایا۔ اور جہاں معاملہ ہو سردار الانبیاء محبوب رب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو بھلا وہاں اللہ جل شانہ کی غیرت جو ہے وہ کیوں جوش میں نہ آئے؟ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، یہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی شقی القلب تھا اور اسلام کا سخت دشمن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ شخص ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا اور بہت ہی بدبخت تھا۔ لہٰذا اس کی گستاخیوں کی وجہ سے آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دیجئے۔ چنانچہ عتبہ کو شام کے علاقے زرقہ میں ایک شیر نے لقمہ بنا لیا۔ ناظرین، واقعہ اس طرح سے ہے کہ اسود بن حبار سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کے لیے تیار تھے، تو اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور جب ہم سب مقام الشرح پہنچے تو وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، ہم نے وہاں پڑاؤ کر لیا۔ تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیسے مقیم ہو گئے، کہ یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے اور یہاں تو بہت درندے ہوتے ہیں اور یہاں بہت خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا کہ آپ لوگ تو مجھ سے واقف ہیں۔ تو ہم سب نے یہی جواب دیا کہ ہاں، ہم اچھی طرح آپ سے واقف ہیں۔ تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، لہذا اب یہ آپ لوگوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر دیں اور میرے بیٹے کے لیے اس پر اونچی جگہ پر بستر لگا دیں اور اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر آپ لوگ سو جائیں۔ چنانچہ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، سامان جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک اونچا ڈھیر جو ہے وہ سامان کا لگ گیا اور وہ خوب اونچا ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے احتیاطاً اس کے آس پاس کا دورہ کیا، اچھی طرح سے تمام اطراف کا جائزہ لیا، تو ہمیں وہاں کوئی درندہ جو ہے وہ نظر نہ آیا۔ لہذا اس کے بعد ہم نے ابو لہب سے کہا کہ اب یہ جگہ محفوظ ہے، لہذا اس نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا اور عتبہ اس سامان کے اوپر
پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر عتبہ وہاں سو گیا۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ رات میں ایک شیر آیا اور اس نے، یعنی یہ روایت جو ہے اسود بن حبار سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات میں ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کیے اور پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر اس اونچی جگہ پر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اور اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، سیفی یا قلب، سیفی یا قلب، یعنی وائے میری تلوار، وائے میری تلوار، یعنی وہ اپنی تلوار کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ اور یہ روایت ہے ابو نعیم سے، یہ روایت درج ہے۔ اور ایک روایت میں ناظرین اس بات کا بھی ذکر ہے کہ شیر نے عتبہ ابن ابی لہب کو جھنجھوڑ کر جو ہے وہ نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ کی زبان پر اس وقت یہ الفاظ تھے کہ شیر نے مجھے مار ڈالا، شیر نے مجھے مار ڈالا۔ پھر وہ اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد اسود بن حبار کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ مل کر اس شیر کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ شیر ہمیں کہیں نہ مل سکا۔ تو ناظرین، دیکھا اس واقعہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے بعد سب سے محترم، سب سے مقدم اور سب سے عرفہ والا ہے۔ کہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لہذا جب اللہ جل شانہ نے اپنے باقی نبیوں کے معاملے میں اس قدر غیرت اور حمیت کا اظہار فرمایا، تو پھر جہاں معاملہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو وہاں بھلا اللہ جل شانہ اپنی غیرت کا جو ہے وہ اظہار کیسے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن سے اس طرح سے بدلہ لیا، اس طرح سے انتقام لیا کہ اس کے چیتھڑے اڑا دیے اور اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا۔ تو ناظرین، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حب رسول عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت کا جو ہے وہ پہرے دار بنائے، چوکی دار بنائے، اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے رب تعالیٰ راضی ہو اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ ناظرین، علماء اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیر کو کتا اس لیے فرمایا کہ شیر بھی کتے کی طرح ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دیجئے، تو یہاں تو واقعہ شیر کا ہے، تو یہ اس کی تعویل جو ہے علماء اکرام نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔